محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. آئی جب کرب و بلا لوٹ کہ بنت زہرا قبر عباس پہ زینب نے کیا نوحہ. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. قبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی ہے. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. کبھی یثرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے. کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے. اور شہن اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی ہے. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ بات. سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ عباس. ارے تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی ہے. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. پیاس میں بھی تجھے آوازیں دیے جاتے تھے. زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے. گردن شاہ پہ جب شمر چلاتا تھا چھری ہے. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے. تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی. میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا. میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی
सहारा भैया। और जैसे तुझी से घिरा वैसे मिला कैसे गिरी है। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी हाय। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। कैद खाना भी गरीबी पे मेरी रोता है। लाश मस्तूर उठाए कहाँ होता है। अरे फर्ज बेटों का निभाई अली की बेटी है। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी है। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। कैसे बतलाऊं वो दरबार का मंजर भैया। खेलता था सर सरवर से सितमगर भैया। और मारता था मेरे मजलूम के होठों पे छड़ी है। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी हाय। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। कब्र में चैन से मासूम को सोने न दिया। वो सितम ढाया गया कांप गई करबो बला। और लाश ढूंढी गई नेज़ों से अली असगर की है। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी हाय। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। लड़खड़ाते थे बहुत पाँव तो गिर जाते थे। हो कहाँ मेरे जवारों के ये फरमाते थे। अरे लाश मिलती न थी भैया को अली अकबर की है। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी हाय। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता गाजी। कब्र अब्बास पे ज़ैनब ने किया तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता।
صل علی محمد وآل محمد. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں کے اندھیرے بابا آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں کے اندھیرے بابا زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا کیسے قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے ایک مجبور یتیمہ پر ستم ڈھاتے ہیں میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا اتنے ارمان تھے زندہ سے میں گر جاؤں گی ایسا لگتا ہے یہی رو رو کہ مر جاؤں گی یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا کھا گئے شام کے زنداں کے اندھیرے بابا زخم لاکھوں ہے کلیجے میں دکھاؤں کیسے مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں آنسو اپنے شمر کے در
در سکینہ کی غذا ہے بابا، کھا گئے شام کے زنداں کے اندھیرے بابا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں، بتایا جس گھڑی میں فاطمہ کی پوتی ہوں، جو نام دادی کا آیا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، یہ درد ہوگا فراموش نہ کبھی مجھ سے، تھے اس کے ہاتھ تمہارے لہو میں ڈوبے ہوئے، کہ جن سے شمر نے بابا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، وہ خون روتا تھا حالت کو دیکھ کر میری، تماچے لگتے گئے میں ضعیف ہوتی گئی، گواہ ہے بھائی یا میرا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، یوں اپنے بچوں کو بازار میں ہنساتے رہے، خوشی کے واسطے ان کی مجھے رلاتے رہے، میں چپ ہوئی
تو دوبارہ مجھے بہت مارا۔ سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا۔ لئی نے ڈالا تھا زلفوں میں جیسے ہاتھ تیرے، تمہارے لاش سے زندان شام تک ایسے پکڑ کے بالوں سے بابا مجھے بہت مارا۔ سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا۔ لحد میں آئیں گی دادی تو ان سے بولوں گی، میں 4 برسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی، ہوں میں بھی پہلو شکستہ مجھے بہت مارا۔ سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا۔ لحد میں بہن کی جو محسن بنائی عابد نے، یہ حال تھا ابھی مر جائے گا وہ رو رو کے۔ لحد سے اٹھتا تھا نوحہ مجھے بہت مارا۔ سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد
فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات عزیزانی گرامی قدر، جو گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے وہ اس وقت اپنے تیسرے مرحلے میں ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے لیے، آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں اور دعاؤں کا بھکاری بھی ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ بنام اجر رسالت اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ اجر رسالت بس یہ ہے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے قدوں کے لوگوں سے اللہ کا رسول مانگے کیا؟ اما جس رسول کے انگشت شہادت کے اشاروں پر چاند اور سورج ناچتے ہیں، وہ ان اندھیروں سے مطالبہ کیا کرے گا؟ کچھ کہہ رہا ہوں قبلہ۔ اے میرے حبیب، ان سے کہیے کہ اجر رسالت بس یہ ہے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ رسول کی ڈیمانڈ، رسول کا مطالبہ اگر کچھ ہے تو اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے مودت کا ہے، اور مودت کا مطالبہ اس لیے ہے کہ محبتوں کا مزاج اور معیار تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے، آپ کو اور مجھے اپنے باپ سے بھی محبت ہے، ماں سے بھی محبت ہے، اپنے بھائیوں سے بھی محبت ہے، اپنی بہن سے بھی محبت ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی محبت ہے، سب سے محبت، مگر سب سے محبتوں کے اظہار کا طریقہ الگ الگ ہے، ایک سا نہیں ہے۔ نہیں غور کیا؟ جس انداز سے میں اپنی محبتوں کا اظہار اپنے باپ سے کرتا ہوں، وہ طریقہ میرا اپنے بچوں سے نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، جو طریقہ محبتوں کے اظہار کا میرا اپنے بچوں سے ہے، وہ طریقہ میرا اپنے بھائیوں سے نہیں ہے، اس لیے کہ محبتوں کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ توجہ کی، محبت کبھی آسمان ہے تو محبت کبھی زمین ہے، محبت کبھی جون کا سورج ہے تو محبت کبھی دسمبر کی سردی ہے، محبت کبھی بھڑکتا ہوا شعلہ ہے تو کبھی گلاب کے رخساروں پر رکھا ہوا شبنم کا قطرہ ہے، محبت کبھی دکھ ہے تو کبھی ہونٹوں پہ ناچتا ہوا تبسم ہے، محبت کبھی ماتھے کا جھومر ہے تو محبت کبھی آنکھوں کا کاجل ہے، محبت کبھی منکسر المزاج ہے تو محبت کبھی محترم ہے، محبت کبھی چھوٹی ہے تو محبت کبھی بڑی ہے۔ توجہ کیجیے گا، تو یہ سارے محبتوں کے چونکہ روپ ہیں، شکل ہیں، صورتیں ہیں، لہذا پیغمبر نے محبت کا مطالبہ نہیں کیا، مودت مانگی۔ توجہ کی، کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا رنگ روپ اور چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جو محبت کا اظہار میرا اپنے 30 برس کے بھائی سے ہے، اس مزاج کی محبت 50 برس کے باپ سے نہیں ہے، اس لیے کہ محبت ہے، مگر خدا کی قسم مودت کا مزاج الگ ہے، مودت کا مزاج الگ ہے۔ جو محبت ہمیں 57 برس کے حسین سے ہے، وہی 32 برس کے عباس سے ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں
لیکن کچھ کہہ رہا ہوں ہاں، مودت کا مزاج نہیں بدلتا ہے. جو 18 برس کے شہزادہ علی اکبر سے ہے وہی 6 مہینے کے علی اصغر سے ہے. جو شہزادی زینب سے ہے وہی 4 برس کی بچی سکینہ سے ہے. مولا سلامت رکھ. توجہ کیجیے گا. اس لیے کہ محبت تبدیل ہوتی رہتی ہے، لہٰذا محبت نہیں مانگی، مودت مانگی. توجہ کیجیے. اور حق ہے بھئی، ہم جیسے وی آئی پی قسم کے حیوانوں کو رسول نے انسان بنایا. ہمارے گلے میں آدمیت کی لجام ڈالی ہے، ورنہ جتنے جرائم اس آدمی کے اندر تھے جانور بھی شرمندہ ہوتے تھے. توجہ کیجیے. جس مزاج کا یہ انسان ہے، اس سے کسی بات کو منوانا، توجہ کیجیے گا، بڑا مشکل کام ہے. انسان سے کسی بات کو منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے عزیزوں، کسی انسان کو سمجھانا مشکل ہے، بہکانا آسان ہے. اللہ قسم غور رکھیے، توجہ رکھیے گا. کسی بھی انسان کو بہکانا، وہ بولو بابا، آسان، سمجھانا مشکل. کسی انسان کو نمازی بنانا مشکل ہے اگر بے نمازی ہے. اور نماز پڑھنے آ رہا، روک لیجئے، سڑک کے اوپر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو جائیے، جب چھوڑیے گا جب نماز ختم ہو جائے گی. ایسے کیسز اکثر ہوتی ہیں. توجہ کیجیے. نماز میں کیوں نہیں کہتا چائے پینے لگے تھے؟ اچھا، توجہ کیجیے گا، کچھ کہہ رہا ہوں. تو عزیزوں، کسی کو سمجھانا مشکل کام ہوتا ہے اور کسی کو بہکانا آسان کام ہوتا ہے. توجہ کیجیے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ چونکہ سمجھانا مشکل ہے، لہذا اس نے سمجھانے والے 1,24,000 بھیجے. جملے کو ضائع مت جانے دینا، اللہ قسم. توجہ کیجیے گا. چونکہ سمجھانا مشکل ہے تو اس نے کتنے بھیجے؟ 1,24,000. اس کے بعد معصومین کا سلسلہ جاری، اس کے بعد ولیوں کا سلسلہ جاری، اس کے بعد علماء کا سلسلہ جاری. یعنی کل ملا کے سمجھانے والے لاکھوں، سمجھانے والے لاکھوں اور بہکانے والا. اما کہاں بیٹھے ہو بابا؟ سمجھانے والے لاکھوں، بہکانے والا ایک. بتائیے پلڑا کس کا بھاری ہے؟ جب تک بولیں گے نہیں آگے نہیں بڑھوں گا. سمجھانے والے لاکھوں اور بہکانے والا، پلڑا کس کا بھاری ہے؟ اس ایک کا. توجہ کیجیے. دیکھو کیوں؟ اس لیے کہ سمجھانا مشکل ہے، بہکانا آسان ہے. توجہ کیجیے گا. اور یہ بھی ذہنوں میں رکھیں عزیزان گرامی قدر کہ بھلے ہی امام الگ الگ ہوں. ہمارے امام کتنے ہیں؟ 12. ان کے کتنے؟ کا 4. میں کہ آپ کا بھگوان کون ہے؟ کا شری رام. آپ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ کا شری کرشن کی. آپ کس کو مانتے ہیں؟ کہ مہاتما بدھ کو. آپ کس کے فالوور ہیں؟ کہ اس کے. توجہ کیجیے گا. دیکھیں، ہادی بھلے ہی سب کے الگ الگ ہوں مگر شیطان سب کا ایک ہے. توجہ کیجیے. عجیب منزل ہے عزیزان گرامی قدر. ہادیوں پہ اختلاف ہے، شیطان پہ اختلاف نہیں ہے. یہ آدم کے بیٹے اور حوا کی بیٹیاں جتنا شیطان پر متحد ہیں. کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے. یہ تو اس کا کرم ہے. اچھا، عیسیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ موسیٰ کی مان لو. اس لیے کہ سب کے لہجوں کا اثر الگ الگ ہوتا ہے. میری بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کی مولانا صاحب کی سمجھ میں آ جائے، وہ کچھ کہیں. سب کا الگ الگ طریقہ ہے. اور آخر میں اس نے سب کے سرتاج انبیاء کو بھیجا، اور انہوں نے آسانی تک یہ دین ہم تک نہیں پہنچا دیا. اس لیے کہ انسان اگر ضد پاڑ جائے کہ مجھے نہیں ماننا ہے، اگر یہ ضد کر کے بیٹھ جائے، لہٰذا میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ گزارش کرتا ہوں کہ فرش مجلس پر اس نیت کے ساتھ بیٹھا کرو کہ ہمیں سمجھنا ہے. نہیں غور کیا؟ ہمیں یہاں سے کچھ لے کے جایا کرو. اس لیے کہ اگر کوئی یہاں سے بھی لے کے نہیں گیا تو اسے کہیں کچھ نہیں ملے گا. توجہ کیجیے. پھر اسے
کہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے، ایسی تھوڑی پہنچا دیا، ایسی تھوڑی سمجھایا۔ ماننے پہ آئے انسان، اگر ماننے پہ آئے تو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو مانتا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے تو علی کو نہیں مانتا۔ عجیب ضدی ہے یہ آدمی، عجیب مینٹلٹی ہے اس کی، عجیب ذہن ہے، عجیب فکر ہے، عجیب سوچ ہے۔ لہذا یہ ذہن بنانا ضروری ہے کہ ہمیں حق بات اور سچ بات کو قبول کرنا ہے۔ دیکھیے ایک مولانا حضور مولانا رومی، جلال الدین رومی، درمیان میں بات جیسے جیسے بات آ رہی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ وہ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ میں مجلسوں کا حافظ نہیں ہوں کہ مجھے مجلسیں حفظ ہیں وہی پڑھنا ہے مجھے، جیسے توجہ کیجیے۔ مولانا ایک جملہ آپ سنتے ہیں، اما یہ کون ہے؟ اما ضمیر مر گیا ہے، سنتے ہیں کہ نہیں؟ کون ہے؟ کہ مردہ ضمیر ہے۔ یہ کون ہے؟ سنتے ہیں کہ نہیں؟ کہ ان کا ضمیر مر گیا ہے، یہ تو زندہ ہے۔ اس مرے ہوئے ضمیر کو کسی نے دیکھا؟ مردہ ضمیر کے 40ویں میں کسی نے شرکت کی؟ مردہ ضمیر کو کسی نے کاندھا دیا؟ کہ کاندھا تو جب دیں گے جب دکھائی دے کاندھا تو جب دیں گے جب دکھائی دیں۔ تو مولانا رومی سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس آدمی کا ضمیر مردہ ہے کہ زندہ؟ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ کس آدمی کا ضمیر زندہ ہے، کس آدمی کا ضمیر مردہ؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ علامہ جلال الدین رومی نے خدا کی قسم بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اس کے سمجھنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اگر کسی انسان کو اچھی بات بھی اچھی نہ لگے تو سمجھ لینا ضمیر مر گیا ہے۔ یہ توجہ کیجیے، کچھ کہہ رہا ہوں بابا، ایک صلوات پڑھو نا عظمت مجلس پر، اچھی بات بھی ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اچھی بات بھی اچھی نہ لگے تو سمجھ لینا ضمیر مر گیا ہے۔ او بابا کسی کی بھی گفتگو سمجھنے کے لیے سنا کرو۔ خدا کا شکر ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، ورنہ بہت لوگ ہوتے ہیں آدھا سنتے ہیں، کتنا کوارٹر سمجھتے ہیں، سنیں گے کتنا، سمجھیں گے کتنا، اور جواب پورا دیں گے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں پورے مجلس میں بھائی یہ سوچتے رہتے ہیں اللہ کرے مولوی کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل آ جائے کہ شیروانی پکڑ لیں، سوچتے رہتے ہیں۔ بہت لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ مولوی صاحب یہ کیسے کہا؟ بھائی چیپی کے شوربے اگر 2 اردو کی لائنیں بول دیں تو لکھا نہیں جائے گا قیامت تک۔ سمجھنے کے لیے سنا کرو۔ دیکھیے کچھ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے سنا کرو، توجہ کیجیے گا، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں اچھی بات کو ماننا ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ خاتم النبیین آمنہ کلال عبداللہ کا جایا، آسمان کی وادیوں کو اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے روندنے والا۔ روایت ملتی ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ کے راستے پہ ایک پیڑ کے نیچے محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور رسول کی رائٹ سائڈ دائیں طرف تلوار رکھی ہوئی ہے۔ ایک مشرک نے دیکھا کہ بہترین چانس ہے، چانس بہترین ہے، سو رہے ہیں ہمارے دشمن، سو رہے ہیں۔ قریب گیا، پہلے تلوار کو اپنے قابو میں کیا۔ دیکھیے ایسے نہیں پھیلا اسلام، اللہ قسم، تلوار کو اپنے قابو میں کیا، اور تلوار کو اپنے قابو میں کرنے کے بعد خاتم النبیین سرور کائنات کے کاندھے کو ہلا کر کہتا ہے کہ آمنہ کے بیٹے اٹھ۔ سرکار ختمی مرتبہ مسکراتے ہوئے اٹھے، اس لیے کہ تبسم کا حملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آئے آئے، ارے کچھ کہہ رہا ہوں قبلہ، توجہ کیجیے۔ سرکار ختمی مرتبہ ہم جیسا کوئی گنہگار ہوتا، بدن میں کپ کپی ہوتی، ملک الموت نظر آتا، آنکھوں کے سامنے 40واں گھوم جاتا، مگر تلوار کو اپنے قبضے میں لیا اور سرکار ختمی مرتبہ مسکراتے ہوئے اٹھے۔
اس کافر کو آدھا تو رسول کے تبسم نے مار دیا. آئے آئے توجہ کیجیے. ارے کچھ کہہ رہا ہوں بابا ہے. اور تلوار کو اپنے قبضے میں لے کے کیا شانہ ہلا کے کہتا اٹھو. جب پیغمبر مسکراتے ہوئے اٹھے تو تلوار کو اٹھا کے اور کہتا اے آمنہ کے لال اب بتا کہ تجھے میری تلوار سے بچائے گا کون؟ تجھے میری تلوار سے بچائے گا کون؟ سرکار ختمی مرتبت میں مسکرا کے کہا کہ مجھے وہ بچائے گا جس نے نبی بنا کے بھیجا ہے. آئے آئے اما صلوات پڑھ دوں نا عظمت نبی پر. توجہ کیجیے گا. کچھ کہہ رہا ہوں. تلوار اٹھا کے کہتا کیا ہے یہ بتا کہ تجھے میری تلوار سے کہ مجھے وہ بچائے گا جس نے نبی بنا کے بھیجا ہے. روایت کہتی کہ اتنا کہنا تھا مشرک کے ہاتھ کانپے تلوار گری. سرکار ختمی مرتبت نے تلوار کو اٹھایا اپنے قبضے میں لیا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ مجھے تو اس نے بچا لیا جس نے نبی بنا کے بھیجا ہے. اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا. توجہ کیجیے. اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا. گردن کو خم کر کے کہتا آمنہ کے لال مجھے تیری محبت بچائے گی. آئے ہائے اے آمنہ کے بیٹے مجھے تیرا اخلاق بچائے گا. اسی لیے تو عزیزوں کہتا ہوں کہ حسن اخلاق کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ اس کا قصیدہ دشمن بھی پڑھے. توجہ کیجئے. دشمن ہے مگر کہتا کیا ہے اے آمنہ کے بیٹے مجھے تیرا اخلاق بچائے گا, مجھے تیرا حسن کردار بچائے گا, مجھے تیری محبتیں بچائیں گی. یہ وہ تبسم کی تلوار تھی جس سے اسلام پھیلا ہے. توجہ کیجیے. یہ وہ رسول کے اخلاق کی تلوار تھی جسے کفار و مشرکین نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آئے ہیں. توجہ کیجیے. ورنہ ان لوگوں کو سمجھانا اور کسی بات کا منوانا کوئی آسان کام نہیں تھا. امن ابھی کتنے 1 لاکھ قبلہ بیٹھے میں 2 مولانا لوگ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں. ان سے پوچھ کے کہ 1,24,000 نبیوں میں اکثر نبیوں کا پیشہ جانوروں کو چرانا تھا. تمام سیرت نگاروں کی کتابوں کو آپ پڑھ ڈالیں. کسی بھی نبی کا ریسٹورنٹ نہیں تھا, کسی نبی کی کمپنی نہیں تھی, فیکٹری نہیں تھی. اکثر نبیوں کا پیشہ کیا ہے بولو رضا؟ جانوروں کو, بھیڑوں کو ہانکنا. بھیڑوں کو ہانکنا. او بابا عہدہ اتنا بڑا اور پیشہ ایسا جو سماج کی نظر میں اچھا نہیں ہے. سماج کی نظر میں توجہ کیجئے. عہدہ اتنا بڑا, نبی ہے, رسول ہے, ہادی ہے, تیری مہدیانیت کے پیغام کو کنوے کر رہے ہیں. اکثر نبیوں کا پیشہ کیا؟ جانوروں کو چرانا, بھیڑوں کو ہانکنا. اے میرے معبود ایسا کیوں کیا؟ تو نے اپنے نبیوں کو, اکثر نبیوں کو جانور چرانے کا پیشہ اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ایسا پیشہ ان کے سامنے کیوں پیش کیا؟ کہ نادان تو سمجھتا نہیں. ان اپنے نبیوں کو جانور چرانے کا پیشہ اس لیے اختیار کیا تاکہ جانوروں کو ہینڈل کرنے کی پریکٹس ہو جائے. ہائے ہائے ارے غوری نہیں کیا اللہ کا قسم آپ نے. توجہ کیجئے. ایک صلوات پڑھو نا عظمت رسالت پر. جانوروں کو جانوروں کو ہانکنے کی پریکٹس ہو جائے, اس لیے کہ ہمارے نبیوں کو بڑے بڑے جانوروں کو ٹیکل کرنا, ہینڈل کرنا ہے. توجہ کیجئے. وہ بھی جانور VVI قسم کے. خدا کی قسم ان سے خود کو منوانا بڑا مشکل کام تھا, مگر رسول کے کردار کی یہ روشنی تھی جو مستقل اندھیروں کو مٹاتی چلی گئی. یہ اس کا کرم ہے اور یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم ان گھرانوں میں پیدا ہوئے, ہمیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے ریسرچ نہیں کرنا پڑی. ہم تو پیدا ہوئے ایک کسی
صاحب تقوی نے یا مولوی ملا نے ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت کہی، جلیبیاں بٹ گئیں۔ تو ہم تک تو اسلام جلیبیوں کے سائے میں پہنچا ہے، ہم تک تو اسلام جلیبیوں کے سائے میں پہنچا ہے۔ اسلام کیسے پہنچا ہے یہ کبھی حبش کے رہنے والے بلال سے پوچھو۔ ہمیں تو سجی سجائی اہل بیت کی محبت اور مودت مل گئی۔ خدا کی قسم مودت کو حاصل کرنے کے لیے، مودتوں کو قبول کرنے کے لیے کتنی تکالیف تھیں۔ یہ متوکل کا زمانہ دیکھو، توجہ کیجیے، یہ متوکل کا عہد دیکھو، متوکل کا۔ ہمیں تو سجی سجائی ہے، مجلس ہو گئی، اجر رسالت ادا کرنے کے لیے آ گئے، بہترین فرش بچھا ہوا ہے، مجلس میں شریک ہونے سے پہلے اور مجلس سے رخصتی کے وقت 2 وقت شربت مل رہا ہے، اور اجر رسالت میں کیا چاہو گے؟ ہینڈ ٹو ہینڈ رزلٹ۔ توجہ دیکھیے، کچھ کہہ رہا ہوں، وہ تاریخ میں جائیے جن لوگوں نے اس وقت مودتوں کا اظہار کیا، ان سے پوچھئے کتنی کتنی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ توجہ کیجیے، خدا کا شکر ادا کیجیے، معبود کو تھینک یو بولیے، دھنیہ واد پیش کیجیے، اور یہ کہہ کے میرے اللہ تو نے ہمیں ان گھرانوں میں پیدا کیا کہ جہاں ہمیں ماؤں نے دودھ پلاتے وقت یا علی کہنا سکھا دیا۔ توجہ کیجیے، ہمیں گھٹیوں میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، ایسے بھی کم سن بچے ہوتے ہیں، اس سے پوچھو بیٹا تیرے ڈیڈی کا نام کیا ہے، ممکن ہے نہ بتا پائے، مگر یا علی کہنا جانتا ہے۔ تیری امی کا نام کیا ہے، ممکن ہے نہ بتا پائے، لیکن شہزادی زینب سے آشنا ہے۔ یہ مجلسوں کا اس سے بڑا صدقہ اور کرم کیا ہوگا؟ توجہ کیجیے، مجلسوں کا صدقہ اور مجلسوں کا کرم اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ یہ حسین کا مسلسل کرم ہے، اور یہ دنیا کی اکلوتی یونیورسٹی ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ ایک بات کہوں گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دیکھیں آپ کے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، اور کبھی کبھی پیرنٹس کی میٹنگ ہوتی ہے پیرنٹس کی، اس کالج سے اسکول سے کال آتی ہے، میٹنگ ہے سیٹرڈے کو 10:30 بجے، 10:30 میٹنگ ہے، ہم 10 بجے پہنچ جاتے ہیں۔ کیا بجے؟ 10 بجے پہنچ جاتے ہیں۔ مجلس 8 بجے، ہم 8:45 بجے آتے ہیں۔ ہماری بات ہی الگ ہے، قربان آپ پہ الگ۔ کیا بجے آئیں گے؟ حساب لگا کے، بس اب دسترخوان بچھنے والا ہوگا۔ تو اب چلو، اب مصائب شروع ہونے والے ہوں گے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اپنی زندگی سے مصائب کا یہ گوشہ نکالو۔ ہم آپ بھی کال آئی، میٹنگ ہے، آپ کے پاس بھی آتی ہے۔ ہمارا بچہ تھا فرسٹ میں، کون سے میں؟ فرسٹ اسٹینڈرڈ۔ ہم پہنچے، جاتی رائٹ سائڈ میں ایک روم تھا، ایک محترمہ میڈم پڑھا رہی تھیں، ہم نظر ڈالنے لگے، ہمارا بچہ کہاں ہے؟ ان کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میٹنگ ہے نا، میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کون سی کلاس میں؟ میں نے کہا فرسٹ میں۔ کہا یہ 10th اسٹینڈرڈ کی کلاس ہے، آگے بڑھیے۔ توجہ کیجیے، ہم لیفٹ سائڈ گئے، کمرے میں گھس گئے، ہمیں بنداس آدمی ہے، دیکھا ہم نے۔ پھر کسی نے ٹوک دیا، کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا اپنا بچہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کون سی اسٹینڈرڈ میں؟ فرسٹ میں۔ کہا یہ 6th اسٹینڈرڈ کی ہے، آگے بڑھیے۔ توجہ کیجیے، کہیں 10th اسٹینڈرڈ کی کلاس، کہیں 8th، کہیں 9th، کہیں 7th، کہیں 6th، کہیں 5th، سب کے کمرے الگ الگ، سب کے ٹیچر الگ الگ، سب کے کمرے الگ الگ، سب کے ٹیچرز الگ الگ۔ توجہ کیجیے گا، یہ ہے ہمارے اسکولوں کا مزاج۔ جو 10th کو پڑھاتا وہ MSc کو نہیں پڑھائے گا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، جو 8ویں کو پڑھاتا ہے وہ BSc کو نہیں پڑھائے گا۔ جو 6th اسٹینڈرڈ کو پڑھاتا ہے وہ BBA کی کلاس نہیں لے گا۔
وہ MBA کی کلاس نہیں لے گا. سب کے معلم الگ الگ ہوتے ہیں ایج کے حساب سے, کلاس کے, مگر خدا کی قسم اس یونیورسٹی کا مزاج ہی الگ ہے. یہاں ٹیچر بھی ایک ہوتا ہے, ہر عمر کے اسٹوڈنٹ بیٹھے رہتے ہیں, 60 برس کا بوڑھا بھی ہوتا ہے, 5 برس کا بچہ بھی ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا, اس کا مزاج الگ ہے. مولا سلامت رکھے. کچھ کہہ رہا ہوں. کچھ کہہ رہا ہوں بابا. ہے اس حسینی یونیورسٹی کا مزاج الگ ہے. یہاں عمروں کی قید نہیں ہے, یہاں پڑھانے والا بھی ایک, سارے اسٹوڈنٹس کا اسٹینڈرڈ ایک. اسی لیے تو علماء کہتے ہیں کہ مجلس میں کبھی بھی بڑا سمجھ کے نہ آنا, کبھی مجلس میں آ کے ٹنی شاہی دکھاؤ. ہوتا ہے نا, بعض لوگ چودھری بن کے آتے ہیں, مجلس میں نہیں آ رہے جیسے چودھری آ رہا ہو گاؤں کا. توجہ, خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کہ مجلس میں جتنا چھوٹا بن کے آؤ گے حسین تمہیں اتنا ہی بڑا بنا دے گا. چھوٹا بن کے آؤ. ایک سلوات پڑھو نا عظمت مجلس پر. توجہ کیجیے اللہ کی قسم. کچھ کہہ رہا ہوں. نوکر بن کے آنا, غلام بن کے آنا. ایک بات یاد آئی, کہہ دوں آپ کی خدمت میں, اجازت ہے؟ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا ہندوستان کے باہر, 4تھی یا 5ویں مجلس تھی. بات یاد آئی ہے تو کہہ دوں. مجھے جس صاحب نے انوائٹ کیا تھا 5 مجلسوں میں وہ دکھائی نہ دیے. 5ویں یا 6ٹھی مجلس تھی, وہ نظر نہیں آئے, کسی کام میں مشغول ہوں گے. وہاں کی بات سنا رہا ہوں, یہاں کی نہیں. تو آپ جانیں میں کیا کہہ رہا ہوں, میری ذمہ داری, آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں ذمہ دار نہیں ہوں. 5ویں 6ٹھی مجلس تھی, جس نے بلایا تھا وہ نظر ہی نہیں آیا. میں نے کسی سے شکایت کی. اگر آپ کو حق ہے شکایت کو, کیا مولوی کو نہیں ہے؟ یا ساری شکایت کی ٹھیکیداری آپ نے لے رکھی ہے؟ سارا شکایت کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے, ہمیں بھی حق ہے شکایت کرنے کا. میں نے کہا صاحب کو بلایا, میں نے کہا جس نے بلایا وہ نظر نہیں آتے. میں نے کہا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں چودھری. ان کا نے قبلہ معاف کیجیے گا, وہ مجلس میں روزانہ آتے ہیں. خدا کی قسم یہ بات لے کے جانا, میں نے ایسی نہیں سنا دی اللہ قسم. کہ وہ مجلس میں روزانہ آتے ہیں. میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا. کہ آج جب آپ ممبر پہ بیٹھے اور مجلس پڑھیں تو وہاں نظر ڈالیے گا جہاں مومنین جوتے اتارتے ہیں. ارے کہاں بیٹھے ہو خدا کی قسم, لمباشی والوں کہاں بیٹھے ہو اللہ قسم. آج مجلس پڑھتے ہوئے وہاں نظر ڈالنا جہاں مجلس میں آنے والے اپنے جوتوں کو اتارتے ہیں. میں نے کہا اچھا دیکھوں گا. میں نے دیکھا کہ وہاں ایک شخص ہے جو آنے والے مومنین کے جوتوں کو سیدھا کر رہا ہے, حساب سے رکھ رہا ہے. توجہ کیجیے گا, میں نے تنہائی میں اللہ سے توبہ کی, حسین سے معافی مانگی. میں نے انہیں بلایا, میں نے انہیں بعد مجلس بلایا. میں نے کہا معاف کیجیے گا, تھوڑی دیر کے لیے آپ کی ذات کے حوالے سے میرے دماغ میں ایک غلط سوچ آئی تھی. میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں, حسین سے بھی معافی مانگتا ہوں, جبکہ آپ کو پتہ نہیں ہے مگر آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں. میں نے کہا میں نے تو یہ سنا کہ آپ کے سینکڑوں نوکر ہیں, آپ مجلس میں بیٹھا کیجئے, کسی نوکر کو لگا دیجئے, وہ جوتے مومن آنے والوں کے سیدھے کرے گا. کہ میں کر سکتا ہوں, میں 1 نہیں 10 نوکر بھی لگا سکتا ہوں. میں نے کہا پھر کل لگاؤں گا نہیں. میں نوکر لگا سکتا ہوں مگر لگاؤں گا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ مومنین حسین کے چاہنے والوں کی جوتیوں کو سیدھا کرتے کرتے تو اس معراج پہ پہنچا ہوں, اب زوال قبول نہیں ہے. توجہ کیجیے گا اللہ قسم, اب نیچے آنا نہیں چاہتا ہوں. کچھ کہہ رہا ہوں بابا. ایک سلوات پڑھو نا عظمت حسین پر. یہ خدا کی قسم یہ شان ہے. یا علی
خدا کی قسم یہ شان ہے مجلس حسین کی اور شرکائے مجلس کی یہ عظمت ہے. توجہ کیجیے گا. اگر شریک مجلس حسین میں شرکت کے پورے مکمل ثواب کو سمجھ لے، اگر اپاہج بھی ہوگا تو کوہنیوں کے بل آئے گا. کچھ کہہ رہا ہوں بابا، توجہ کیجیے. ہم حسین سب کو دیتے ہیں، کیا ہمیں نہیں دیں گے؟ آپ نے سنا ہوگا ہندوستان میں تقریباً آج بھی 12 لاکھ اباؤٹ حسینی برہمن پائے جاتے ہیں. کتنے؟ 12 لاکھ. بات آئیے تو سناؤ، کتنے برہمن؟ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، حسینی بھی ہیں اور برہمن بھی ہیں. انڈیا میں تقریباً 12 لاکھ. یہ ہیں کون؟ حسین کا کرم ملاحظہ کیجیے گا. یہ ہیں کون؟ حسینی برہمن ہیں کون؟ مشہور و معروف ہندوستان کے ممبر آف پارلیمنٹ تھے مسٹر سنیل دت، وہ بھی حسینی برہمن تھے. میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، سنیل دت بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں آئے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا بعد مجلس کہ آپ جنہیں راہب علیہ السلام کہتے ہیں، ہم انہیں راہب دت کہتے ہیں. کوئی توجہ رکھیے گا کہ میں دیکھیے میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میں نے کہا یہ ہیں کون؟ حسینی برہمن ہیں کون؟ حسین کا کرم ملاحظہ کیجیے گا کہ آج سے 1400 برس پہلے جب آمنہ کے لال عبداللہ کے جائے کی رسالت اور نبوت کی شہرت عرب کی سرحدوں کو توڑ کے ہندوستان تک آئی. کتنے برس پہلے؟ 1400 برس پہلے. اور وہ شہرت اپنا سفر طے کرتے کرتے پنجاب کے شہر کپور تھلا تک پہنچی. کہاں؟ کپور تھلا. جب وہاں پہنچی تو یہ ایک میٹنگ ہوئی. ان کا دیکھو تو صحیح یہ کون ہے؟ سنا ایشور کا راجدوت ہے. ارے جملے کی قدر نہیں کی آپ نے. سنا ایشور کا راجدوت ہے، میسنجر آف گاڈ ہے. دیکھو تو صحیح. طے ہوا کہ 7 لوگ جائیں گے. 7 لوگ. اب 1400 برس پہلے ایتھوپین ایئر لائنس تو تھی نہیں کہ پکڑ کے چلے جاتے. نہ پلین تھا نہ ٹرین تھا. اللہ جانے کتنے دن میں وہ کیسے پہنچے ہوں گے. یہ 7 ہندوستان کے ہندو، 7 ہندوستان کے ہندو کیسے کیسے سفر طے کر کے مدینے پہنچے. ان کی زبان عربی نہیں ہے. ہندوستانیوں کی لینگویج عربی نہیں ہے. ان جب 7 نے مدینے کی زمین پر اپنا قدم رکھا، اتہاس کہتا کہ سب سے پہلے سرزمین مدینہ پر ان کی ملاقات جس شخص سے ہوئی وہ حبش کا رہنے والا بلال تھا. حبش کا رہنے والا بلال تھا. انہوں نے 1400 برس پہلے پنجاب میں جو بھی زبان بولی جاتی ہو، چاہے پنجابی ہو یا ہندی ہو، انہوں نے ہندی میں گفتگو کی. بلال نے ہندی میں جواب دیا. غور ہی نہیں کیا اللہ قسم آپ نے. انہوں نے ہندی میں گفتگو کی، بلال نے ہندی میں جواب دیا. ایک جملہ کہہ دوں کہ جس گھرانے کے غلام کا علم یہ ہو، اس کے آقا کے علم کی معراج کیا ہوگی. آج کے بعد اسے امی مت کہنا. کچھ کہہ رہا ہوں بابا. جس زبان میں انہوں نے گفتگو کی، بلال نے اسی زبان میں جواب دیا. تو ہم نے سنا ایشور کا راجدوت ہے. کہ تم نے صحیح سنا ہے. کہ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے فالو کرو. رسول کی خدمت میں گیرواں کپڑے پہنے ہوئے، کمر پہ جنیو باندھے ہوئے رسول کی خدمت میں پہنچے. جو بھی نمسکار چمتکار سلام کا طریقہ تھا انہوں نے پیش کیا. اللہ کے نبی نے اسے قبول کیا. آمنہ کے لال بہت دور سے آئے ہیں، پریشان ہیں. ہم ایک ہی پریوار، ایک ہی فیملی، ایک ہی خاندان کے 7 افراد ہیں، اور ہمارے ہاں کسی کی بھی اولاد نہیں ہوتی. جو پڑھا ہے وہی سنا رہا ہوں. کسی کے بھی اولاد نہیں ہوتی.
ہم نے یہ سنا ہے وہاں کہ آپ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو تم نے صحیح سنا ہے, یہ تم نے صحیح سنا. آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. کہ ہمارے اولاد نہیں ہے, آپ اپنے ایشور سے, بھگوان سے, خدا سے, اللہ سے کہیے کہ ہمیں اولاد دے دے, ہمیں اولاد دے دے. روایت کہتی ہے کہ رسول اکرم نے آنے والے اس پنجابی ہندوؤں کی پیشانیوں کو دیکھا اور پیشانی دیکھ کے کہا میں کروں کیا, تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے, تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. روایت ہسٹری کہتی ہے کہ پیغمبر ان ہندوستان کے ہندوؤں سے یہ گفتگو کر رہے تھے اور ایک چھوٹا سا بچہ سن رہا تھا. ارے کہاں بیٹھے ہو بابا, توجہ کیجئے. اس گفتگو کو ایک چھوٹا سا بچہ سن رہا تھا. قریب آیا, اپنے نانا کے دائیں زانو پہ بیٹھ گیا. کہ نانا مسئلہ کیا ہے, نانا معاملہ کیا, میٹر کیا ہے؟ کہ بیٹے رسول نے سینے سے لگاتے ہوئے کہا ہند سے آئے ہیں. نانا انہیں پرابلم کیا ہے؟ کہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں. نانا پھر ان کی پرابلم سولو کیجئے نا, بہت دور سے آئے ہیں, ایک امید اور یقین لے کے آئے. بیٹا میں نے ان کی پیشانیوں کو, تقدیروں کو پڑھ لیا, ان کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. نانا نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بہت دور سے آئے ہیں, ہم اپنے دروازوں سے کسی کو مایوسی نہیں دیتے. یہ اچھا نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی کہ میں کیا کروں, ان کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہ نانا اگر آپ نے نہیں دیا تو حسین دیتا ہے. ہائے ہائے, توجہ کیجئے. نانا اگر آپ نے نہیں دیا تو حسین دیتا ہے. بیٹے ان کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. نانا ہم 2 دیتے ہیں. بیٹے ان کی قسمت میں نانا ہم 3 دیتے ہیں. توجہ کیجئے گا. میں ایک جگہ واقعہ پڑھا تھا مجلس کے بعد, کوئی بقراتی نوجوان تھا, بقراتی. کہیے کہ کیسے پڑھ رہے ہیں آپ, رسول نے دینے, حسین نے دے دیا. میں نے کہا تو ٹھیکیدار ہے, نہیں دیا حسین نے دے دیا, تو اس سے مطلب. توجہ دیکھیے کچھ کہہ رہا ہوں. ہم نے 3 دیے, 4 دیے. توجہ کیجئے گا. کہ جب ان کی قسمت میں نہیں تھے تو حسین نے دیے کیسے؟ قسمت ساز حسین, بگڑی قسمتوں کا بنانے والا. کہ رسول نے تو دیا نا, حسین نے دے دیا. دیکھیں میں پونا میں رہتا ہوں, کبھی کبھی ٹرین سے بھی جاتے ہیں. دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا اللہ قسم. کبھی کبھی بے پناہ بھیڑ ہے, سیٹ کنفرم نہیں ہو پاتی, تو کوئی کہتا نہیں اگر جانا ایمرجنسی ہے تو کسی ایم پی کے سگنیچر لے لیجئے, وہ اپنے کوٹے سے سیٹ دے دے گا. میں نے کہا ریلوے تو منع کر رہا ہے سیٹ نہیں ہے, ریلوے تو منع کر رہا ہے کہ سیٹ از ناٹ اویلیبل. کہ نہیں ایم پی دے دے گا, وہ سگنیچر کرے گا. بھائی ریلوے کہہ رہا سیٹ ہے ہی نہیں. کہ نہیں ان کا ایک پرسنل کوٹا ہوتا ہے. ارے کہاں بیٹھے ہو بابا, کچھ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ہے. توجہ کیجئے. ریلوے کہتا ہے سیٹ ہے ہی نہیں. کہ نہیں ان کا ایک پرسنل کوٹا ہوتا ہے, ان کا دل جسے چاہے وہ دے دیں. اب نہ کہنا کہ رسول نے نہیں دیا تو حسین نے کیسے دے دیا, اپنے پرسنل کوٹے سے دیا تھا. توجہ کیجئے گا. ایک صلوات پڑھو عظمت حسین پر. توجہ کیجئے گا, حسین کو حق ہے. اے علی زندہ آباد بیٹی, زندہ آباد. نہیں دیا رسول نے, حسین نے دے دیا. ہسٹری کہتی ہے کہ ان میں سے 7 میں سے کچھ وہیں رہ گئے, کچھ انڈیا لوٹ آئے, ہندوستان واپس. اور ان سب کے اولادیں ہوئیں. جب اولاد ہوئی, اولاد نرینہ, اولادیں انہوں نے میٹنگ کی, اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا کہ ہمیں ہمارے بھگوان نے تو کچھ نہ دیا, ہمیں تو جو دیا ہے حسین نے دیا ہے, لہٰذا ہم آج سے حسینی برہمن ہیں.
توجہ کیجیے. لہٰذا ہم آج سے تو یہ طبقہ، یہ گروہ حسینی برہمن کہلاتا ہے. انڈیا میں تقریباً اب تو کم ہو رہے ہیں 12 لاکھ مجلسیں ہوتی، سبیلے لگاتے، علم اٹھاتے، مرثیہ پڑھتے تھے، سوز و سلام ہوتا تھا. کئی مجلسوں میں یہ حقیر و فقیر بھی شریک ہوا ہے. توجہ کیجیے. تو ظاہر ہے اگر ماننے کی توفیق ہو انسان کے وجود میں، سمجھنے کی توفیق ہو، تو پھر ہندو بھی مان لیتا ہے. بس ایک جملہ کہہ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اس لیے آپ دیکھیں کہ جب علی پیدا ہوئے کہا تھا کیا؟ جب علی پیدا ہوئے رسول نے آغوش میں لیا، کیا کہا تھا؟ درمیان جملہ سمجھیے گا. اللہ کے ابھی کہیں تو توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ کہا. اور بیٹے کا سر جب نو کے نیزہ پہ پہنچا، حسین زبور پڑھو، حسین انجیل پڑھو، حسین توریت پڑھو. حسین نے کچھ نہیں پڑھا تو کیا پڑھا؟ نہ توریت پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ انجیل پڑھی. حسین نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کس چیز کی؟ قرآن کی. حسین زبور کیوں نہیں، توریت کیوں نہیں، انجیل کیوں نہیں، قرآن صرف؟ کہ میں قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ مستقبل میں توریت والے مجھے مانیں گے، انجیل والے مجھے مانیں گے، زبور والے مجھے مانیں گے. اگر نہیں مانے گا تو یہ قاری قرآن نہیں مانے گا. لہذا نوز نیزہ پا قرآن کی تلاوت کر کے میں بتا رہا ہوں کہ اصل وارث قرآن ہے کون؟ توجہ کیجئے. کچھ کہہ رہا ہوں بابا. زندہ آباد، مردہ آباد. یاری. لہذا ہم مانتے ہیں غم حسین پہ کسی کو آبجیکشن نہیں ہے. اگر ہے تو کلمہ پڑھنے والوں کو ہے. کسی قوم کو، کسی ملت کو، کسی فرقے کو، کسی مذہب کو، کسی دھرم کو، کسی ریلیجن کو کوئی اعتراض نہیں ہے. سینے پہ ہاتھ ہم مارتے ہیں، کلیجہ ان کا پھٹتا ہے. توجہ کیجئے. لہذا نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتایا پہچانو اصل وارث قرآن ہے کون. ہمارے جسم سے ہماری گردنوں کو جدا کر سکتے ہو، مگر ہمارے لبوں سے قرآن کو جدا نہیں کر سکتے. جملہ دے دیا. آئے ہائے. بس آپ سے دعاؤں کی بھیک، اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہماری اس عبادت کو قبول کرے. کائنات کے سب سے بڑے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا مصلی فرش مجلس ہے. وہ اس لیے کہ یہاں سکینہ بھی بیٹھی ہوئی ہے اور سب کے چہروں کو دیکھ رہی ہے. پہلے ایک روایت سنو، بس دو فکرے. آپ کی آنکھیں بھی جائیں، وہاں کے مجلس ادا ہو جائے. مجلس ہو رہی ہے اور ایک ذاکر حسین منبر پر ہے اور شرکائے مجلس میں امام پنجم بھی تشریف فرما ہے. امام پنجم بیٹھے ہوئے ہیں. مجلس پڑھنے والے نے کربلا کے شہیدوں اور کربلا کے والوں کے زخموں کا ذکر کیا. سب پھوٹ پھوٹ کے روئے. مجلس ختم ہوئی. امام پنجم مستقل گریہ کرتے رہے اور اسی گریے کی حالت میں پورے مجمع پر ایک نظر ڈالی. کیا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جسے ابو بصیر کہتے ہیں. قریب بلایا، کہا ہمارے قریب آؤ. ابو بصیر قریب آئے، ہاتھوں کو امام کی خدمت میں جوڑا. مولا کیا حکم ہے؟ کہا ابو بصیر ابھی ذاکر نے میرے حسین کے زخموں کا تذکرہ کیا، تو رویا نہیں. ابھی اس خطیب نے میرے سب سے چھوٹے علی اصغر کے زخمی گلے کا ذکر کیا، تو رویا نہیں. ابھی اس خطیب نے
قاسم کی پامال لاش کا ذکر کیا تو رویا نہیں؟ ابھی اس پڑھنے والے نے ہمارے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا ذکر کیا تو رویا نہیں؟ اور وہ سیر کہتے ہیں مولا میں بہت رویا، یہ مولا میں بہت رویا۔ مولا دیکھیے یہ میرا رومال آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے، یہ میرا رومال آنسوؤں میں تر ہے۔ میرا مولا کہتا ابو وسیر ایسے نہیں، جب کوئی کربلا کا ذکر کرے نا تو چیخے مار کے رویا کر، اس لیے کہ تو رویا ٹھیک ہے مگر تیرے رونے کی آواز ہم نے نہیں سنی۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین۔ مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ ان پر رو رہے ہیں جن پر رونے نہیں دیا گیا، آپ ان پر گریہ کر رہے ہیں جن پہ آنسو بہانے نہیں دیے گئے۔ اس لیے تو کوفہ و شام کو فتح کرنے کے بعد جب علی کی بیٹی مدینے پہنچی تھی بدو فقرے، علی کی بیٹی مدینے پہنچی ہے، نانا کی قبر مبارک پر گئی، جا کے کہتی ہے نانا سلام، نانا سلام، نانا آپ کو معلوم ہے کتنا ظلم اٹھایا گیا ہم پہ، اے نانا میرے بازوؤں پہ اب تک رسیوں کے نشان ہے، اے نانا میرے سر پر نیزوں کے 18 زخم ہیں، اللہ قسم حق مجلس ادا کر رہو، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ اے نانا میری پشت پر تازیانوں کے نشان، اے نانا ہمیں رسیوں میں باندھ کے لے جایا گیا، اے نانا بہت ظلم ہوئے مگر نانا سنیے، اے نانا میری چادر کو چھین لیا گیا، کوئی غم نہ ہو، مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اے نانا میرے سامنے میرے بھائی کی لاش کو پامال کیا گیا، نانا ہمارے سامنے ہمارا اکبر مارا گیا، نانا ہمارے سامنے ہمارے قاسم کی لاش پامال ہو گئی، نانا ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا، سنیے بآخری فقرہ، نانا ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا مگر نانا مجھے اس میں سے کسی دکھ کی شکایت نہیں ہے، اے نانا میں شکایت کرنے نہیں آئی، بس نانا شکایت ایک ہے، نانا شکوہ ایک ہے، جب 11 محرم کو لاشوں کے قریب سے ہمیں گزارا گیا تو ہمیں رونے نہیں دیا گیا، ہمیں ایسے گزارا گیا جیسے شہیدوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اے نانا ہم اپنے لاشوں پر دل کھول کے نہ رو سکے، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ خدایا ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عطا فرما، خدایا تمام شرکائے مجلس میرے خدا انہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین، اس مجلس کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، خدایا حسینی قافلے کے بوڑھے مجاہدوں کا واسطہ قوم کے بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، یا اللہ جناب ختیجہ کی تجارت کا واسطہ جو مومنین تجارت فرماتے ہیں ان کی تجارتوں کو فروغ عطا فرما، خدایا عباس کے علم اٹھانے والوں حسین کے ماتمداروں کو سلامت رکھنا، خدایا ہم سب کو حج و زیارات کی توفیق اور استطاعت عطا فرما، یا اللہ ہم جئیں تو حسین کے غم کے لیے، اب دنیا سے جائے تو حسین کہتے کہتے جائے، ماتم حسین ماتم حسین۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ آئی جب کرب و بلا لوٹ کے بنتے زہرا، قبر عباس پہ زینب نے کیا یہ نوحہ، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔
صبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی کبھی یثرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے اور شہن اکبر کے کلیجے سے نکالی برچھی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ پاس ارے تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی پیاس میں بھی تجھے آوازیں دیے جاتے تھے زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے گردن شاہ پہ جب شمر چلاتا تھا چھری ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا اور جیسے تو زی سے گرا ویسے مناقے سے گری ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی قید کھانا بھی غریبی پہ میری روتا ہے لاش مستور اٹھائی
کہاں ہوتا ہے، ارے فرض بیٹوں کا نبھائی علی کی بیٹی ہے، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ کیسے بتلاؤں وہ دربار کا منظر بھیا، کھیلتا تھا سر سرور سے ستمگر بھیا، اور مارتا تھا میرے مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی ہے، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ قبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا، وہ ستم ڈھایا گیا، کانپ گئی کرب و بلا، اور لاش ڈھونڈی گئی نیزوں سے علی اصغر کی ہے، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے، ہو کہاں میرے جواروں کے یہ فرماتے تھے، اور لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی ہے، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ قبر عباس پہ زینب نے کیا نوحہ ہے، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے، تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی۔ برحمت محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کس کو کہتے ہیں یتیمی، سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس
ہوا ہے بابا، کھا گئے شام کے زنداں کے اندھیرے بابا، آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے، اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے، رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں، قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا، کھا گئے شام کے زنداں کے اندھیرے بابا، زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا، کیسے قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا، میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا، آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا، اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے، اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے، ایک مجبور یتیمہ پر ستم ڈھاتے ہیں، میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا، اتنے ارمان تھے زنداں سے میں گر جاؤں گی، ایسا لگتا ہے یہی رو رو کہ مر جاؤں گی، یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے، کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا، کھا گئے شام کے زنداں کے اندھیرے بابا، زخم لاکھوں ہے کلیجے میں دکھاؤں کیسے، مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے، پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں آنسو اپنے، شمر کے در سکینہ کی غذا ہے بابا، کھا گئے شام کے زنداں کے اندھیرے بابا، صلوات علی محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ بارہ دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سکینہ کہے
تھی بابا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں، بتایا جس گھڑی میں فاطمہ کی پوتی ہوں، جو نام دادی کا آیا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، یہ درد ہوگا فراموش نہ کبھی مجھ سے، تھے اس کے ہاتھ تمہارے لہو میں ڈوبے ہوئے، کہ جن سے شمر نے بابا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، وہ خون روتا تھا حالت کو دیکھ کر میری، تماچے لگتے گئے میں ضعیف ہوتی گئی، گواہ ہے بھائی یا میرا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، یوں اپنے بچوں کو بازار میں ہنساتے رہے، خوشی کے واسطے ان کی مجھے رلاتے رہے، میں چپ ہوئی تو دوبارہ مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، لئی نے ڈالا تھا زلفوں میں جیسے ہاتھ تیرے، تمہارے لاش سے
زندان شام تک ایسے پکڑ کے بالوں سے بابا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. لحد میں آئیں گی دادی تو ان سے بولوں گی میں 4 برسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی. ہوں میں بھی پہلو شکستہ مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. لحد میں بہن کی جو محسن بنائی عابد نے یہ حال تھا ابھی مر جائے گا وہ رو رو کے. لحد سے اٹھتا تھا نوحہ مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. بر محمد و آل محمد صلوات.